بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی چینل۔ ہم آپ کو سکھاتے ہیں انگلش بہت ہی آسان طریقے سے۔ آج کل آپ اس چینل پر کر رہے ہیں بیسک انگلش لینگویج کورس، تو ابھی تک آپ نے جو کچھ سیکھا ہے، سمجھا ہے، آج ہے اس کا ٹیسٹ۔ جو لوگ یہ کلاسز نہیں لے رہے وہ بھی اس ٹیسٹ کو کر کے اپنی انگلش کی مہارت کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہم سیکھتے ہیں اس کا ٹیسٹ لازمی ہے، کیونکہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس قدر سیکھا ہے۔ تو اگلی کلاسز جب ہوں گی تو ٹیسٹ ساتھ ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ٹرانسلیشن کا ٹیسٹ ہے۔ آپ کو اردو جملے دیے جائیں گے، آپ نے ان کی انگلش کرنی ہے۔ جواب میں آپ کو ساتھ ساتھ ہی بتا دوں گی تاکہ آپ خود اپنا آنسر چیک کر سکیں۔ یہ ٹوٹل 10 سینٹنسز ہیں جن کی آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے، اور 10 ہی اس کے مارکس ہیں۔ آپ نے کمنٹ باکس میں اپنے نام کے ساتھ اپنے نمبرز لکھنے ہیں تاکہ میں بھی آپ کے رزلٹ کو جان سکوں۔ اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ کو یہ ٹیسٹ بہت آسان لگے گا، لیکن یاد رہے کہ یہ ٹیسٹ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی تعلیم کم ہے، جن کو انگلش نہیں آتی یا بہت تھوڑی آتی ہے اور وہ انگلش سیکھ رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی تمام اچھی ویڈیوز بغیر کسی پریشانی کے آپ کو ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ اس چینل کو اور ان ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنی فیملی میں، اپنے آس پاس اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ اگر آپ ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو میرے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی بات ہوگی۔ چلیے آج کی کلاس بلکہ آج کا ٹیسٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ سنٹینس بہت ایزی ہے، میں سارا ہوں۔ آپ نے اس جملے کی انگلش بنانی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کاپی پین لے کر بیٹھیں اور جملوں کی انگلش ٹرانسلیشن لکھ لیں۔ پھر جب میں آپ کو آنسر بتاؤں تو آپ اپنے جواب کو میرے بتائے گئے آنسر کے ساتھ میچ کر کے اپنے آپ کو نمبر دے لیں۔ تو اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں سارا ہوں تو آپ انگلش میں کیسے کہیں گے؟ امید ہے کہ اب تک آپ نے اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن کر لی ہوگی۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آپ نے انگلش میں ٹرانسلیشن ٹھیک کی ہے یا غلط۔ میں سارا ہوں، آئی ایم سارا۔ آئی میں، ایم ہوں، سارا، آئی ایم سارا۔ اگر آپ نے انگلش میں ٹرانسلیشن ٹھیک کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 1 نمبر حاصل کر لیا ہے۔ سیکنڈ سنٹینس بھی بالکل بیسک لیول کا ہے، میرا نام احمد ہے۔ آپ نے اس جملے کی انگلش میں ٹرانسلیشن کرنی ہے، میرا نام احمد ہے۔ امید ہے کہ اب تک آپ نے لکھ لیا ہوگا، تو اب آپ ٹرانسلیشن چیک کیجئے۔ اگر آپ نے انگلش میں یہ کہنا ہے میرا نام احمد ہے تو آپ کہیں گے مائی نیم از احمد۔ مائی میرا، نیم نام، از ہے احمد۔ مائی نیم از احمد۔ اگر آپ نے صحیح ٹرانسلیشن لکھی ہے تو آپ کے 2 نمبر ہو گئے ہیں۔ نیکسٹ سنٹینس جس کی آپ نے انگلش میں ٹرانسلیشن کرنی ہے وہ ہے وہ میرے دوست ہیں۔ جب آپ ٹرانسلیشن کریں گے تو یہ دھیان رکھیے گا کہ وہ کے لیے آپ کون سا انگلش کا ورڈ یوز کریں گے، کیونکہ ہیں سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ دوست زیادہ ہیں، تو وہ زیادہ کے لیے انگلش میں کون سا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ ویسے مجھے آپ کی ہیلپ کرنی نہیں چاہیے کیونکہ آپ پچھلی کلاسز میں یہ سب سیکھ چکے ہیں، لیکن خیر انگلش میں ٹرانسلیشن کیجئے وہ میرے دوست ہیں، اور پھر ہم اس کا جواب چیک کرتے ہیں۔ تھرڈ سنٹینس کی ٹرانسلیشن دیکھیے، وہ میرے دوست ہیں۔ دے آر مائی فرینڈس۔ دے وہ زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، آر ہیں، مائی میرا، فرینڈز دوست۔ دے آر مائی فرینڈس۔ اگر آپ نے صحیح ٹرانسلیشن کی ہے تو آپ کے 3 نمبرز ہو چکے ہیں۔ سنٹینس نمبر 4 دیکھیے، وہ ہماری کتابیں ہیں۔ اگر کوئی چیز دور ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، اور ہم اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ، تو اس کے لیے انگلش میں کون سا ورڈ یوز ہوتا ہے آپ پچھلی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں۔ ذرا دھیان سے اس جملے کی ٹرانسلیشن کیجئے گا انگلش میں، وہ ہماری کتابیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا آپ نے صحیح ٹرانسلیشن کی ہے یا غلط ہو گئی ہے۔
اپنا بنایا گیا سینٹینس چیک کیجئے. وہ ہماری کتابیں ہیں. دوز آر آر بکس. دوز وہ زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر کوئی چیز زیادہ ہو، دور ہو اور ہم اس کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ وہ، تو پھر ہم دوز کا ورڈ یوز کرتے ہیں. آر ہیں، آر ہماری، بکس کتابیں. دوز آر آر بکس، وہ ہماری کتابیں ہیں. اگر آپ نے صحیح ٹرانسلیشن کی ہے تو آپ کے نمبرز ہو گئے ہیں 4. پانچواں جملہ دیکھیے، تمہارا گھر بڑا ہے. اس جملے کی انگلش میں ٹرانسلیشن کیجئے. بہت ہی آسان سینٹینس ہے. دیکھتے ہیں آپ اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن ٹھیک کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں. آپ اس کی ٹرانسلیشن کر لیں تو پھر ہم اس کا آنسر دیکھتے ہیں. انگلش میں ٹرانسلیشن چیک کیجئے. تمہارا گھر بڑا ہے. یور ہاؤس از بگ. یور تمہارا، ہاؤس گھر، از ہے، بگ بڑا. یور ہاؤس از بگ. تمہارا گھر بڑا ہے. اگر آپ نے اس سینٹینس کی بھی ٹرانسلیشن ٹھیک کی ہے تو آپ کے 5 نمبرز ہو چکے ہیں. سینٹینس نمبر 6 دیکھیے، میرا کمرہ صاف ہے. اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن کیجئے اور پھر ہم چیک کریں گے کہ کیا آپ نے اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن ٹھیک کی ہے یا غلط کی ہے. میرا کمرہ صاف ہے. آپ نے جو ٹرانسلیشن کی ہے اس کو میچ کیجئے. میرا کمرہ صاف ہے. مائی روم از کلین. مائی میرا، روم کمرہ، از ہے، کلین صاف. مائی روم از کلین. اگر آپ نے ٹرانسلیشن ٹھیک کی ہے تو آپ کے 6 نمبرز ہو چکے ہیں. سینٹینس نمبر 7 ہے، یہ ٹوپی نیلی ہے. اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن کیجئے. یہ ٹوپی نیلی ہے. یہ ٹوپی نیلی ہے. دس یہ کیپ ٹوپی، از ہے، بلو نیلی. دس کیپ از بلو. یہ ٹوپی نیلی ہے. اگر آپ نے ٹرانسلیشن ٹھیک کی ہے تو آپ کے 7 نمبرز ہو چکے ہیں. سینٹینس نمبر 8 دیکھیے، مجھے اس لڑکے کی کار پسند ہے. اس کا، اس کی کا لفظ جو انگلش میں یوز کیا جاتا ہے لڑکے کے لیے یا مذکر کے لیے، آپ وہ یوز کریں گے. مجھے اس کی کار پسند ہے، یعنی مجھے اس لڑکے کی کار پسند ہے. اب ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا آپ نے سینٹینس کی ٹرانسلیشن ٹھیک کی ہے. مجھے اس لڑکے کی کار پسند ہے. آئی لائک ہز کار. آئی میں، لائک پسند کرنا، ہز اس کا یعنی اس لڑکے کا، کار گاڑی. آئی لائک ہز کار. مجھے اس کی یعنی اس لڑکے کی کار پسند ہے. اگر آپ نے ٹرانسلیشن ٹھیک کی ہے تو آپ کے 8 نمبرز ہو چکے ہیں. اگلا جملہ جس کی آپ نے انگلش میں ٹرانسلیشن کرنی ہے وہ یہ ہے، ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. اس جملے کی انگلش میں ٹرانسلیشن کیجئے اور پھر ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا آپ نے اس کی ٹرانسلیشن ٹھیک کی ہے یا غلط کی ہے. اپنا بنایا گیا سینٹینس چیک کیجئے. وہی ہم، لو محبت کرنا، آر ہمارا، کنٹری ملک. وی لو آر کنٹری. ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. اگر آپ نے صحیح ٹرانسلیشن کی ہے تو آپ کے 9 نمبرز ہو چکے ہیں. اب آپ نے جس جملے کی انگلش میں ٹرانسلیشن کرنی ہے وہ یہ ہے، تم میرے دوست ہو. اس سینٹینس کی انگلش میں ٹرانسلیشن کیجئے اور پھر چیک کرتے ہیں کہ کیا آپ نے ٹرانسلیشن ٹھیک کی ہے. اپنے بنائے گئے سینٹینس کو چیک کیجئے. یو تم، آر ہو، مائی میرا، فرینڈ دوست. یو آر مائی فرینڈ. تم میرے دوست ہو. اگر آپ نے صحیح ٹرانسلیشن کی ہے تو آپ کے 10 نمبرز ہو چکے ہیں. یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کے کچھ سینٹینسز غلط ہو گئے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
ان سینٹینسز سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو دوبارہ دیکھ کر پریکٹس کیجئے، کیونکہ محنت ہر چیز میں کرنی پڑتی ہے۔ جو کچھ بھی ہم سیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے محنت ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ محنت کریں گے تو ضرور کامیاب ہوں گے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ فی امان اللہ۔